السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا وعد الله الحسنى صدق الله العلی العظیم. محترم سامعین و ناظرین، آپ نے ہمارا 26 پوڈ کاسٹ سماعت فرمایا ہوگا. آج 27 پوڈ کاسٹ ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بزم خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور یہ تسلسل جو چل رہا ہے، کنٹینیوٹی، ایک سیریز، ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے الحمدللہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں. اور میں آپ دیکھے ہوں گے 26 پوڈ کاسٹ میں جو بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کلام پیش کیے ہیں، اس کے اندر خود جو بتایا ہے، خدا نے شان میں صدیق کے اتقا ہے فرمایا. وہ اتقا ہے، وہ عند اللہ اکرم اور بہتر ہے. جو تو اس کی وضاحت مفتی صاحب نے جس طرح فرمائی، ادقا لفظ قرآن میں جی توحیدی جامع بے شک بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی کارنامہ الحمدللہ، آپ تو کوئی محتاج کی شخصیت نہیں ہے، تعریف کی محتاج نہیں ہے. دکن کیا، اہل دکن ساری دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے الحمدللہ. اگر آپ مانے جائیں یہ عام سی بات ہے جی، لیکن عالموں میں آپ مانے جائیں جی بہت بڑی بات ہے. میں نے یہ عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا جو مختصر حالات ہیں اس کے اندر 76 کالج، جب تفسیر صدیقی جو قدیر پہ سرکار کی تفسیر جو تھی، تفسیر صدیقی 76 کالجز میں پڑھائی جاتی تھی. اور اس کا کارنامہ یہ ہے بحر العلوم کا کہ ہر لفظ کا ترجمہ بیان کرے ہیں اور ہر لفظ کا چار متفق علیہ ہے. ہر جنا الحمدللہ اس کو بلیو کرتا ہے، مانتا ہے. اور میں جو اتقا کے بارے میں جو بہترین جو ہے سو توحیدی تشریح فرمائی ہے قرآن سے، سورۃ اللیل میں 17، 18، 19، 20، 21 5 آیتیں پیش کی اتقا کے پنج کے صدقے میں الحمدللہ. اتقا کا معنی ہے تمام صحابہ میں پرہیزگار، بڑے پرہیزگار. اتقا کا معنی بڑے پرہیزگار، تو صحابہ میں بڑے پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتقا فرمایا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. بعد پیغمبر کے بعد اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اور بحر العلوم کا اور ایک شعر جو آج ہم گفتگو کریں گے، جس میں بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیق رحمۃ اللہ علیہ جو شان صدیق میں فرمایا، کسی نے گر کیا احسان میں نے کر دیا بدلا. سبحان اللہ. دیکھیے آپ، کسی نے گر کیا احسان میں نے کر دیا بدلا، جزا صدیق کی دے گا خدا جو سب سے بہتر ہے. جزا صدیق کی دے گا خدا جو سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آخری میں جو مقطع بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا ہے، علی مرتضیٰ کے جی ہاں سبحان اللہ، بے شک بے شک اہل بیت کی محبت ہے. انتہا میں علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. الحمدللہ. اتقا کے بارے میں بھی آپ نے قرآن سماعت فرمایا مفتی صاحب سے. اور بحر العلوم کا جو شعر، ہر ایک شعر میں توحید نظر آ رہی ہے، ہر ایک شعر میں سنت رسول نظر آ رہی ہے، اور کردار ابوبکر صدیق نظر آ رہا ہے. الحمدللہ. یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، اسلاف کا نظریہ ہے. اور اسلاف کا نظریہ الحمدللہ صراط مستقیم کا نظریہ ہے.
اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. ہم کو بھی چاہیے کہ یہی نظریے کو فالو کرے اور جو سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر جو ویڈیوز گردش کر رہے ہیں، بالخصوص خلفائے راشدین، نیگیٹیوٹی جو پھیلا رہے ہیں، خلفائے راشدین ہو یا صحابہ اکرام ہو، اس پر نہ جائیں، ڈسکس نہ کریں. محبت کا عنوان ہے، پیار کا عنوان ہے اور سلامتی کا عنوان، رحمت کا عنوان ہے. ہم جو ہے نا ڈسکس محبت کریں، مگر کہ جو ان پہ لان تان نہ کرے اور نہ جو ہے نا ہم غلط الفاظ استعمال کریں. ایسی زمان نہ ہم رافضی بنے نہ خارجی بنے، صحابہ سے محبت کرنے والے بنے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بنے. الحمدللہ. دیکھیے نا عبدالقدیر حضرت علیہ رحمۃ پیش کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کی شان، لیکن حوالہ لا رہے ہیں حضرت علی. سبحان اللہ. دیکھیے کیا اہل بیت کی محبت، گویا نہ خارجیت ہے نہ رافضیت ہے، گویا نہ خارجیت ہے، الحمدللہ محبت ہے، محبت ہے. صحابہ اہل بیت کا نام اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. اہل سنت کی صحیح ترجمانی جو فرما رہے ہیں، نعرہ البیعت وہ نہیں، اہل سنت اہل جنت اہل جنت. سبحان اللہ. دیکھیے ناظرین، آپ دیکھیے اہل سنت ہی اہل جنت ہے. الحمدللہ. یہ نہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے نہ اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے. اور اس پر مفتی صاحب آج ہمارے ناظرین کو بتائیں ابو بکر شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اور توضیح کریں، روشنی ڈالیں. جیسے آپ خود جو ہے نا مریدی کا مکمل حق ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى اله واصحابه الافضلين الاكرمين اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك واصحابك واهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں نے جو ابھی کہا کہ مریدی کا حق ادا کر رہے ہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ پہلے کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ مدرسے اور خانقاہ ایک ہوتے تھے. مدرسے اور خانقاہ ایک ہوتے. اب سوچیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خانقاہ ہی ہے جسے اصحاب صفہ کہتے ہیں. وہاں تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی. تو جہاں تعلیم و تزکیہ ہو، تعلیم ہو تو مدرسے ہے، تزکیہ ہو تو خانقاہ ہے. یہ تو بعد میں، بلکہ ایک جملہ کہوں تو یہ یزیدیت ہے. یزید نے گویا اس طرح کا ماحول پیدا کیا. یزید نے، اگر فاؤنڈر کہیں کہ الگ الگ کرنے کا، یزید نے جو حلال کو حرام، حرام کو حلال بتائیے، تو ایک الگ ماحول قائم کرا دیا. میں چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی خانقاہ ہو وہاں مدرسے بھی ہوں، جہاں کہیں مدرسے ہوں وہاں تزکیہ تربیت بھی ہو، تب جا کر کے ون وے زندگی نہیں گزرے گی. اور ایک ابھی درس میں بھی میں نے کہا کہ کالج میں، اسکول میں بچے جو پڑھتے ہیں، زمانے کے تقاضے ہیں، پڑھنے کے لیے ہم روکیں گے نہیں، لیکن اگر سن آف گاڈ کا عقیدہ دیا جائے، بھاگیہ وداتا کا نظریہ پیش کیا جائے، بندر سے انسان پیدا ہوا ہے اس کا نظریہ پیش کیا جائے، یا زمین جو ہے ساکن ہے اس کا نظریہ پیش کیا جائے. زمین ساکن یہ تو ہے ہی، حرکت کر رہی ہے اس کا نظریہ اگر پیش کیا جائے تو پھر ایسے نظریے کو صرف پڑھیے، اس کو بلیو نہیں کیجیے. یعنی آپ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے پڑھیے، بس جو پڑھایا گیا ہے وہ ایگزام میں 2 دنا 4. سمجھ رہے؟ کسی بھی چیز کا یعنی غلط علم حاصل کرنا، نوٹ کیجیے گا، غلط علم حاصل کرنا غلط نہیں ہے، غلط علم حاصل کر کے یوز کرنا غلط ہے. اس کو ایک دم دنیاوی طور پر علم الخنزیر جائز ہے، استعمال الخنزیر جائز نہیں ہے. اب اس سے بڑی مثال کیا دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں. بہرحال تو آپ نے جو ابھی سب سے بڑی بات پلس پوائنٹ کے طور پر کہا ہے کہ اہل سنت و جماعت نہ رافضیت کو پسند کرتی ہے اور نہ ہی خارجیت. رافضیت کیا ہے؟ شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو شیخین کہا جاتا ہے. اور فقہ کی دنیا میں شیخین کہا جاتا ہے حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما کو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے محدثین کی دنیا میں حضرت امام بخاری، امام مسلم، اس طرح شیخین، 2 شیخ. ٹھیک ہے؟ تو شیخین کے انکار کرنے والوں کو رافضی کہتے ہیں. رفض سے ہے، را فا ضاد، رفض، انکار کرنا، فضیلت شیخین کا انکار کرنا.
اور خارجیت کیا ہے؟ اہل بیت کی عظمت کا انکار کرنا. تو آپ نہ خارجیت نہ رافضیت میں رہیں، یہ امت کو آپ پیغام دیے. یہ بہت بڑی بات کہا آپ نے، اور میں نے اسی بیس پر کہہ دیا کہ ایسے اہل سنت ایسے اہل جنت، ایسے اہل سنت ایسے اہل، یہ ایک نعرہ لگاؤ، اہل سنت اہل سنت اہل جنت اہل جنت. بہت سارے نعرے ایجاد کیے ہونا، ایک قرآنی نعرہ لگاؤ کہ حدیث کی ترجمانی والا نعرہ لگاؤ. آپ اہل سنت و جماعت ہیں، ما انا علیہ و اصحابی والی جماعت ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو. اچھا ایک روایت مجھے بڑی خوبصورت ملی ہے، پھر میں وہ کتاب. اچھا ایک اور شعر جو پڑھا آپ نے، کسی نے گر کیا احسان میں نے کر دیا بدلہ، جزا صدیق کو دے گا خدا جو سب سے برتر ہے. یہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر جو 20 ہے اس کی بھی ترجمانی ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. کہ کفار نے تانا دیا تھا نا کہ ہو سکتا ہے بلال کو یہ خریدیں، کچھ احسان ہو ان کے اوپر. تو اللہ پاک نے فرمایا کسی کا احسان نہیں ہے ان کے اوپر، کسی کا احسان نہیں. اور اسی کی ترجمانی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی، کیا بات ہے، قرآن کی سب سے بڑی تفسیر کا نام حدیث رسول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی ترجمانی ہے کہ خود فرماتے ہیں ابو بکر سب کا احسان میں نے چکا دیا، تمہارا احسان رب چکائے گا. یہ اس لیے نہیں کہ نبی کے پاس ہے نہیں، وہ شان صدیق بتانا مقصود ہے. اور اس کو قرآن سے اس طرح سمجھیے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنے انعامات کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اور سین ویسے ہی ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ابو بکر صدیق، یہ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے ان قریب یہ راضی بھی ہو جائے گا. دو ہی مفہوم ہو سکتا ہے اس کا کہ اللہ اتنا دے گا کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا، اور یہی مفہوم ہے تمام مفسرین مترجمین کا. مطلب وہاں بھی دیکھیے محمد اپنے محبوب سے بھی رضا. اسی لیے حدیث میں کہا گیا نا کہ ساری مخلوق کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کس کی رضا چاہتا؟ اور آج اس آیت کریمہ نے ذہن دیا کہ اللہ تعالیٰ محبوب مطلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی رضا چاہتا ہے تو وہ محبوب مطلق کا خلیفہ مطلق، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ گئے آپ؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى. بار بار اس کو پڑھیں گے نا ایک دم وہ اسرار رموز. اور عبد القدیر پہ علیہ رحمہ کے نظریے میں تو راز مضمر راز مضمر نظر آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. تو یہ پڑھا آپ نے. میں ایک روایت جو ہے بتانا چاہتا ہوں جو حضرت سیدنا، یہ روایت اس لیے بول رہا ہوں کہ اس روایت سے ایک روایت شکن تصور ملے گا. وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہے نا اہل بیت کی آڑ میں جو ہے نگلیکٹ کرنے کا نظریہ پیش کر رہے ہیں آج کل. مگر آج میں اہل بیت کی اصل، سبب نسل رسول، مولا کائنات، جملہ پہ غور کریں آپ، سبب نسل رسول سبب نسل رسول، سمجھ رہے؟ نسل رسول کا سبب اعظم مولا کائنات علی المرتضی فاتح خیبر اسد اللہ الغالب، میرا مطلوب و مقصد. سبحان اللہ. دیکھیے ماشاء اللہ لی خمسۃ نطفی دیکھیے اس طرح پیش کیجئے اہل بیت کی محبت تو مزہ بھی آیا. صحابہ کے آئینے میں پیش کیجئے اہل بیت کی محبت، اور اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی محبت پیش کیجئے. اب میں آئینہ اہل بیت کی اصل پیش کر رہا ہوں. حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کیا کہ ایک یہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سورہ زمر آیت نمبر 33. یہاں پر ہے اور وہ جو صدق لے کر آیا اور وہ جو اس صدق کی تصدیق کیا. پارہ نمبر 24 کی فرسٹ ہی آیت ہے. اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ جو سچ اور صدق لے کر آیا ہے اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تفسیر اہل بیت، تفسیر اصل اہل بیت. سبحان اللہ. اور
اس کی تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو تفسیر ہے سمجھیے, مگر ذرا عبارت النصیح میں دیکھیے, اولئک هم المتقون, اور وہ جو ان کی تصدیق کیا وہی لوگ متقی ہیں. اور ابھی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 میں پڑھیں, ابو بکر صدیق صرف متقی نہیں, متقیوں کے امام ہیں, امام المتقین ہیں, اتقل متقین, متقیوں میں سب سے بڑا متقی. تو اگر اس آیت کی تفسیر میں ڈائریکٹلی بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی قرآن لے کر آئے, اللہ کے نبی قرآن لے کر آئے, اسلام یا شریعت لے کر آئے, اور تصدیق کرنے والے میں سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہی متقی ہے, سب سے بڑے متقی ہیں ابو بکر صدیق ہیں. یہ ہے اہل بیت کے آئینے میں صحابہ کی عظمت. اس طرح سے پرموٹ کریں یار, ون وی امت کو ایک دم کنفیوز لائف گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو. بہرحال ایک آیت کریمہ جو بہت خوبصورت مزید آ رہی ہے, یہ آیت کریمہ بھی یاد رکھیے گا, سورہ زمر کی آیت نمبر 33 پارہ نمبر 24 کی فرسٹ آیت کریمہ, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. ٹھیک ہے یہ آیت. اب میں ایک ایسی روایت پیش کر رہا ہوں جو بلکہ ایک آیت کے ذریعے سے جس میں آپ بہت خوبصورت نظریہ لیں گے اور اسی پر اس کو مکمل. ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 195, سورہ بقرہ آیت نمبر 195. میں آیت بھی پڑھ دے رہا ہوں, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ترجمہ ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. گویا آیت کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ انسان خودکشی نہیں کر سکتا, ہلاکت میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا, کنویں میں کود نہیں سکتا, پنکھے پہ لٹک نہیں سکتا. ایک دم صاف ہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں. اب ذرا سنیے, قرآن کا حکم یہ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بات کا بخوبی آپ کو اندازہ اور علم ہو گیا ہوگا کہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا یہ قرآن کے خلاف ہے, اور نہ ڈالنا یہ قرآن پر عمل ہے. آپ سمجھ گئے نا, جس کو آپ, میں نے لفظ میں عمل بالقرآن, قرآن پر عمل کرنا. آج کچھ لوگ ہیں نا قرآن 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 بھی کہتے ہیں نا, میں قرآن ہی پہ عمل کر رہا ہوں جو بظاہر قرآن پہ عمل نہ ہے. مگر ذرا غور کیجیے, کیسے کہ قرآن کہتا ہے نہ ڈالو, اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی ڈال دے تو قرآن پر عمل نہ ہوا نا. اب ذرا غور کیجیے, ہم آپ کو بتا دیں یہ حکم قرآنی کامل اکمل مکمل طور پر نگاہ میں رکھنے کے باوجود, جملہ سنیے, ایک ایک جملے کو محبت کے دلوں میں رکھیے. خیر امت کی فہرست اولا کے باب اول کا فرد اول. کیا خوبصورت جملہ ہے, ترتیب دیکھیں. خیر امت کی فہرست اولا کے باب اول کا فرد اول. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور غار ثور میں 3 راتیں گزاری, غار ثور میں 3 راتیں گزاری, اس سفر میں اور غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق اور ہمراہ تھے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا تذکرہ یوں ہے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, یعنی 2 میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے. 2 میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے. آپ ذرا غور کریں کہ خود کی پرواہ نہ کر کے, خود کی پرواہ نہ, ابو بکر صدیق ساتھ میں, خود کی پرواہ نہ کر کے, اور ابو بکر صدیق وہ ذات ہیں جو سب سے پہلے قرآن کا حکم سنے ہیں. گویا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ سب سے پہلے ان کی نگاہ کے سامنے ہے. لیکن اب غور کیجئے, خود کی پرواہ نہ کر کے نیز قرآنی حکم بھی سامنے موجود ہے, مگر یار غار نے اس قرآن پاک کو کہا تم یہیں پہ رہو. عمل بالقرآن سے پہلے اعلیٰ احکام تصور, اسٹرانگنیس تصور میرا یہ ہے کہ میں تعظیم رسالت کو مقدم رکھوں گا تم پر بھی عمل کرنے سے پہلے. ذرا غور کریں, میں بڑا انداز جو اپنا رہا ہوں اس کو محسوس کیجئے. آپ قرآن پر عمل کرنا یہ ہے کہ ابو بکر مت جاؤ کیونکہ وہاں سانپ ہے, بچھو ہے, ہلاک کر دے گا. سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ ہے قرآن پر عمل. لیکن اس کی پرواہ نہ کر کے چلے جانا یہ تو عمل بالقرآن نہیں ہوا نا. آپ غور کیجئے, اس کو کہتے ہیں تعظیم رسالت کو آپ نے عمل بالقرآن پر مقدم رکھا.
اور یہی وجہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق آپ کیوں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ذات رسالت کی جو تعظیم ابو بکر نے کر کے پریکٹیکلی طور پر دکھائی ہے، مثال نہیں ملتی ہے صحابہ میں. اے ٹو زیڈ صحابہ کو آپ لائیے، اتقت صحابہ ایسے ہی نہیں ہے. ایک دیکھیے، اگر گھر بھی آپ کبھی لیتے ہیں نا گھر اور جا کر کے پتا اگر معلوم ہو جائے کہ 5 برس سے گھر بند ہے تو آپ کہیں گے ارے بلا ہے، بدتر ہے، بہت ساری چیزیں. 5 برس ایک عام گھر جس میں رہتے ہیں لوگ، لیکن اگر 10 سال 20 سال ایسے ہی بند ہو جائے تو ڈریں گے لوگ جانے کے لیے. وہاں جنگل، پھر جنگل کے بعد 5000 فٹ اوپر، پھر 5000 فٹ کے بعد غار، مطلب ایک دم کیسی جگہ ہے، ایک دم سنسان جگہ. کوئی پہلے رہنے والا بھی ہو تب بھی آپ صدیوں کے بعد جائیں گے تو ایسے ہی سوچنا پڑے گا. سنسان جگہ، پہاڑ، پھر غار. ابو بکر کیوں جا رہے ہو؟ ابو بکر کیوں جا رہے ہو؟ قرآن پر عمل کرو. یہاں پر میں جماعت والوں کو تھوڑا سا قریب کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے، یہ عمل بالقرآن ابو بکر صدیق کا ہے یا نہیں؟ قرآن میں تو ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا محسوس کیجئے گا کیوں نہیں ڈائریکٹلی طور پر کہا میں ہلاک ہو جاؤں گا؟ نہیں جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے قرآن دیا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، جس زبان نے، جس ذات نے کہا ہے میں نے پہلے اس زبان پر بھروسہ کیا ہے. اس عمل بالقرآن کا بھروسہ ہے رسول. اگر ہم ان کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو عمل بالقرآن کہاں سے ہوگا؟ تو اسی لیے عمل بالقرآن کا بھی پیمانہ ہے. تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بنانے والی وجہ کیا تھی؟ تعظیم رسالت. تعظیم رسالت. اور جو اسرار و رموز قرآن ابو بکر صدیق کو ملے تھے کسی کو نہیں ملے تھے. لوگ کہتے ہیں نا باطنی خلافت، روحانی خلافت. ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے جو اسرار و رموز ہے اس سے بڑی باطنیت کچھ ہے؟ اسرار و رموز تو باطنیت ہی کو کہتے ہیں نا بھائی. تو اسرار و رموز قرآن نبی تو کہہ بھی سکتے تھے نا اے ابو بکر کیا کر رہے ہو، قرآن نے کہا ہے کہ ہلاک مت کرو، ہماری شریعت یہ ہے. لیکن اب نبی بھی جان رہے ہیں کہ میرے بعد اگر باطنیت اور روحانیت کا کوئی علم بردار ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. قرآن کے اسرار و رموز کو کما حقہ میرے بعد کوئی جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ ورنہ نبی روکتے کہ نہیں؟ نبی ٹوکتے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ایک روایت سنیے، تفسیر سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 99 کی ایک روایت پیش کر رہا ہوں. امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو کسی کو اس کا علم نہیں تھا ماں سوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان کو ادا کر دیں، اس کے بعد مدینہ آ جائیں اور مکہ میں جس شخص کے پاس بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی وہ اس کو آپ کے پاس رفع دیتا تھا، صادق الوعد الامین، کیونکہ سب لوگ آپ کی صداقت و امانت پر یقین رکھتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، آپ گئے. اس لفظ پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ نبی کا کوئی اگر بعد نبوت دوسرا ہو سکتا ہے تو نبی کے اس قدم کو سمجھو، محسوس کرو. آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، بلوا بھی سکتے تھے نا یار، اس لفظ پر نہیں غور کر رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. اسی لیے بعد الانبیاء کا جملہ کہا میں نے. اور ان کے مکان کے پیچھے سے غار ثور کی طرف نکلے جو کہ مکہ کے نشیب میں ایک پہاڑ ہے. وہ دونوں اس پہاڑ میں داخل ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سنو، بغور سنو، لوگ ان کے متعلق کیا کیا باتیں کرتے ہیں، پھر شام کو آ کر ہمیں خبر دے دینا. اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن میں بکریاں چرائیں اور شام کو ان کے پاس آ جائیں. اور حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کو ان کے پاس کھانا لے کر آتی تھی. لفظ پہ غور کیے، بیٹا، غلام، بیٹی، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پر کنبے کا کنبا، خدمت میں لگ جانے کا نام.
लग जाने का नाम, ये अल्लाह की अता नहीं तो क्या है। इमाम इब्न हिशाम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात को गार में पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए और गार को टटोल टटोल कर देखा कि उसमें कहीं सांप या बिच्छू तो नहीं, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके असर से महफूज रखें। मैंने हवाला बता दिया है। मैं आज इसी एक रिवायत पर तवक्कुफ करता हूं और बस इससे यह बताने जा रहा हूं कि कुरान पाक में था ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पाक की आयत सबसे पहले अगर किसी को पेश की है तो अबू बकर सिद्दीक हैं। इस एतबार से करो मर्दों में, समझ रहे ना आप, क्योंकि हमेशा आप रफीक रहे, हमेशा सफर में हजर में जहां भी जैसे भी, तो कुरान की ये आयत उनकी नजर में है, लेकिन फिर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक गए और इसी नीयत से गए कि अगर सांप होगा तो मुझे डसेगा, नबी बचेंगे। आप जरा गौर कीजिए, गोया खुद को हलाकत में डालने की बात हुई कि नहीं? कुरान कह रहा है हलाकत में मत डालो। हाँ, और खुद को हलाकत में डालने की बात है ना, लेकिन यहां हलाकत नहीं है, क्योंकि जमानत मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, जमानत मुस्तफा की है। नबी के लिए जो करता है ना, नबी उनके लिए करते हैं। नबी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, वो आगे पीछे सब जानते हैं, इसीलिए तो मुस्कुराते हुए नबी ने इजाजत भी दे दिया। आप समझ रहे हैं ना? वाह। तो दो बात कह रहा हूं कि कुरान के असरार और रुमूज जानने वाले को अगर रूहानियत का अलमबरदार नहीं कहेंगे, इसी तरह सबसे बड़े परहेजगार को अगर रूहानियत और बातनियत का अलमबरदार नहीं कहेंगे, तो रहो अपने आप में शेखुल इस्लाम। मैं नहीं मानता ऐसे शेखुल इस्लाम को जिन्होंने सियासत जो है इनको मिली और वलायत जो है इनको मिली, इस तरह की जो डिवीजन पेश कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास तकवा नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास रूहानियत नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास बातनियत नहीं। तो असरारो रुमूज़े कुरान अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा, बुखारी शरीफ की मैं हदीस आगे चलकर बताऊंगा कि जब इज़ा जा नसरुल्लाह की आयत सूरह नाजिल हुई ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रो पड़े। तो सहाबे किराम जो बैठे हुए थे, अजिल्ला सब सहाबा लोग कहते हैं क्या हो गया है शेख को, क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो जवाब देते हैं कि एक हदीस पाक बताया था कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया को तरजीह दे या आखिरत को तरजीह दे। तो बंदे ने आखिरत को तरजीह दिया है। ये जुमला नबी से सुनकर अबू बकर रो पड़े। तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कहा कि हाज़ा शेख, क्या हो गया है हज़रत इस शेख को, क्यों रो रहे हैं? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि जिस बंदे को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है उस बंदे से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम में बहुत कम दिन रहेंगे। अब जब ये जुमला बोले तो किसी ने इनकार अब नहीं किया, सब रोने लगे और सब ने एक जुमला बैक जबान कहा जो बुखारी शरीफ में, कान अबू बकरिन आलमना, कि अबू बकर तो कुरान के असरार और रुमूज और ज़ाते रिसालत के असरार और रुमूज को सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। आलमुस सहाबा, सारे सहाबा ने आलम का जुमला कहा उस वक्त। जुमले पे गौर करें आप। तो इसीलिए कहते हैं अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर इजमाए सहाबा है। 1400 साल के बाद मौलवियां तहकीक कर रहे हैं। मैं आज के इस पार्ट में एक जुमला जो कह रहा हूं कि ये जो मतलब ये कि खिलाफत की जो तकसीम की गई है बातनी और जाहिरी, बातनी और जाहिरी, ये बिल्कुल गलत है। अबू बकर सिद्दीक हर जाविये से खलीफे अव्वल है बिला फसल। और बातनियत की मिसाल अतका, बातनियत की मिसाल अतका, क्योंकि मुत्तकी दिल ही से होता है आदमी, ये आम बात है, दिल ही से होता है। और अतका तो मुकम्मल दिल से होता है। जाहिरी अमाल पर अमल करने वाले को मुत्तकी कहेंगे, कंप्लीट जाहिरी और बातनी हर तरह से अमल करने वाले को अतका कहेंगे। समझ में आई ना बात? इसी तरह ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, इस आयत पर भी हजरत अबू बकर ने अमल ही किया है। क्यों? इस आयत पर अमल के राज ये है कि इस आयत का भरोसा है मुस्तफा। अगर भरोसा ही मतलब को सांप काट ले, ये हो जाए माअज़ल्लाह,
तो फिर आयत कहां से मिलेगी, अहकाम कहां से मिलेंगे। लिहाजा ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुकतो के एतमाद को बचाया है अबू बकर सिद्दीक ने। तो गोया ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुकते का जो राज है वो कौन जानते थे, अबू बकर सिद्दीक। राज मुजमर, अब्दुल कदीर पे हजरत के अशार में तो और भी पढ़ेंगे, मुजमर राज, बातनियत, रूहानियत, हर जाविये से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं और आपकी खिलाफत जाहिरी और बातनी हर जाविये से अकमल है, मुकम्मल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। मुफ्ती साहब ने बहुत ही प्यारा वाक़या, जो तारीख का वाक़या आपके सामने पेश किया है, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए, फिर वहां से गारे सौर में गए। जब गारे सौर में 5000 मील के ऊपर है, वहां पर जाने के बाद वहां पर गार जो था पहाड़ में अंदर जाने के बाद पहले अबू बकर सिद्दीक दाखिल होते हैं, साफ सफाई करते हैं, देखते हैं सांप है या बिच्छू है, तो अपनी परवाह नहीं करें। कुरान कहता है अपनी जानों को जोखिम में न डालो, अपनी जानों को जोखिम में ना डालो, ये कुरान कहता है। मगर कि अबू बकर सिद्दीक पहले गार में जाके साफ सफाई करने चले गए, ताकि अजमत मुस्तफा, क्योंकि जमानत, मेरी जिंदगी की जमानत मुस्तफा के हाथों में है, मेरी जिंदगी की जमानत मुस्तफा के हाथों में है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जानते थे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत मुझ पर है, इसीलिए चले गए साफ सफाई करके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना अंदर गार में लेके आए। ये वाकया पूरा बताए हैं मुफ्ती साहब ने, इंशाअल्लाह मजीद कंटिन्यू होगा। अबू बकर सिद्दीक की जो खिलाफत है ये सियासी खिलाफत नहीं है, सुभान अल्लाह, क्योंकि जो अतका होगा वो सिर्फ सियासत में होगा, पूरा ऑल इन ऑल रहेगा। अतका जिसकी रूह सही ना हो, रूहानियत सही नहीं हो, वो अतका कैसे हो सकता, वो मुत्तकी नहीं हो सकता। तो मुत्तकी परहेजगार किसको बोलते हैं, जो ऑल इन ऑल ऑल इन ऑल। तो ये जो बातनी और ये जो ये सब करते हैं ना, उम्मत को बताइए कि ऐसी मतलब ये ऐसा डिवीजन ना करे, ऐसा डिवाइड ना करे, जो ऐसी बातें ना सुने। अफजलुस सहाबा और अकरमुस सहाबा, कुरान और हदीस के रमूज जिसके कल्ब में मुज़य्यन है, वो सहाबा जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जात है। बहरुल उलूम मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो शान सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में जो कलाम पेश किया है, उसका मैं आपके सामने पेश करना की सआदत हासिल करता हूँ। किसी ने गर किया एहसान, मैंने कर दिया बदला। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं जिन का मुझ पर बदला है सबके चुका दिया, मगर अबू बकर हदीस की तर्जुमानी है। बहरुल उलूम के अशार देखिए, कभी कुरान पेश कर रहे अशार में, कभी हदीस पेश कर रहे अशार में, उनका इल्म समंदर है। किसी ने गर किया एहसान, मैंने कर दिया बदला, जजा सिद्दीक को देगा खुदा, जजा सिद्दीक को देगा खुदा जो सबसे बरतर है। इसमें भी एक बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कायनात, हाय हाय हाय, देख सकते हैं, हाय हाय खासिम में, इससे बड़ी बातनियत की मिसाल नहीं हो सकती, हाय हाय इससे बड़ी बातनियत की मिसाल नहीं हो सकती। जो लोग हजरत अबू बकर को बातनियत का खलीफा नहीं मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताओं को इनकम्प्लीट का अकीदा देते। बेशक, जब आप कंप्लीट हैं, कासिम नेमत है, क्यों नहीं दिया? इससे इबरत पकड़े कि अबू बकर सिद्दीक की बातनियत कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है। सुभान अल्लाह। जब हम बहरुल उलूम मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के जो शेर पढ़ते हैं तो नजरिया हमें मालूम होता है, अस्लाफ का नजरिया क्या है। हाय हाय हाय, समंदर में समंदर है, कूजे को समंदर को कूजे में कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने शान में सिद्दीक के अतका है फरमाया, खुदा ने शान में सिद्दीक के अदका है फरमाया, वो अदका है, वो इंदल्लाह अकरम और बेहतर है। और आखिरी मक्ता जो बहरुल उलूम का है, अली मुर्तजा के कौल पर हसरत का है इमाम, अली मुर्तजा के कौल पर हसरत का है इमाम, मोहम्मद मुस्तफा का जानशीन सिद्दीक अकबर है। वमा अलैना इल्लल बलाग लिखमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह सुब्हानहू आज की नशिस्त को कबूल फरमाए और अपनी शान करीमी के मुताबिक हम सबको अजर अता फरमाए, घरवार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, असलों की बख्शिश फरमाए, नस्लों की हिफाजत फरमाए।
جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، آپ کے چچا نعیم صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سید ارشد ورنگل کی والدہ معظمہ انتقال کر گئی، مولا انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرمائے، جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں مولا ان کی درخواستوں کو قبول فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی وار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔